بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حسن اور میرے ساتھ موجود ہیں عمار شاہ بھائی۔ عمار بھائی، ہم اس وقت مولا علی کے روضے پر ہیں اور مولا علی کا روضہ ظاہر ہے پوری دنیا کے جو مومنین ہیں اور پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا مزار اقدس ہے، حرم اقدس ہے، اور ہم اس وقت جو بیٹھے ہیں باب السعد کی طرف بیٹھے ہیں، اور اگر آپ کیمرہ دوسری طرف دکھائیں تو آپ لوگوں کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ انتہائی خوبصورت طرز تعمیر ہے اور یہ سارا سونے کا کام ہوا ہوا ہے، اور اللہ جانے کتنے من و سونا اس کے اوپر لگا کے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کیا گیا ہے۔ جہاں تک تاریخ بتاتی ہے کہ اس کی جو جدید تعمیر ہوئی تھی اول تو وہ بادشاہ نادر شاہ درانی نے کروائی تھی، اور اسی نے اس حرم کے گنبد کے اوپر جو ایک 14 نوکوں والا ایک ستارہ لگا ہوا ہے جس کو معصومین سے نسبت ہے، اور وہ 14 نوکوں والا ستارہ جو ہے وہ اسی نے ہی نصب کروایا تھا، اور پھر ایک دور میں آ کے صدام دور میں شاید کسی دور میں آ کے اس کو اتار لیا گیا۔ خالص ہونے کا وہ تھا، لالچ میں کہہ لیں، دشمنی میں کہہ لیں، جیسے مرضی بول لیں۔ تو پھر اب اس دور میں کچھ عرصے پہلے، کچھ سال پہلے اس کی دوبارہ اسی قدیم طرز پہ تعمیر، اس کو وہی علم نشان، وہ نشان جو ہے وہ لگایا گیا، جو کہ ایک سورج کی طرز پہ آپ کہہ لیں نور بانٹتا ہوا نظر آتا ہے ساری دنیا کو۔ اچھا، آپ دن کے کسی پہر بھی آ جائیں، ٹھیک ہے، کسی بھی وقت آ جائیں، یہاں پر جو رش ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ لوگ آ رہے ہیں، فجر کا وقت ہو، ظہر کا وقت ہو، عصر کا وقت ہو، مغرب، عشاء، اس کے بعد رات، دن، یعنی کوئی ٹائم ایسا نہیں ہے کہ لوگ یہاں پر موجود نہ ہوں۔ جی بلا شبہ کہ ایسا ہی ہے، اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ کسی مذہب کی، کسی نسل کی قید نہیں ہے۔ آپ خود یہاں 2 دن سے مشاہدہ فرما رہے ہیں کہ عراقی تو عراقی، اور اس کے علاوہ کون سی مسلم قوم، یعنی تمام عرب، تمام بر صغیر پاک و ہند، آپ کو ہر نسل، ہر قوم کا بندہ جو ہے وہ نظر آئے گا، اور نہ ہی یہاں مذہب کی قید ہے اور نہ ہی یہاں پہ کسی نسل کی قید ہے۔ مولا اپنے جود و سخا کے خزانے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سائلین جو ہے، زائرین جو ہے وہ جولیاں بھر کے رحمت و برکت لے کے جائیں۔ وہ کیا واقعہ ہے جس میں اس کے بعد یہ شہر جو ہے نجف یہ آباد ہوا اور پھر اس کے ارد گرد جو ہے وہ آبادی ہوئی؟ اس سے پہلے یہ کیا تھا؟ ہارون الرشید عباسی شکار کھیلنے کے لیے غرض سے اس بیابان میں آیا، اور اس نے جو اس وقت کا طریقہ تھا، جو آج بھی طریقہ یہ ہے کہ لوگ شکاری کتے پالتے ہیں اور ان کو ہرنوں کے پیچھے چھوڑتے ہیں اور ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے، شکاریوں نے ہارون الرشید کے ساتھ جو لاؤ لشکر تھا، انہوں نے ہرنوں کے پیچھے جب کتے چھوڑے تو ہرن بھاگ کے ایک ٹیلا ٹائپ یہ جگہ تھی، اور اس ٹیلے پہ چڑھ گئے، اور کتے جو ہے اس ٹیلے پہ چڑھنے سے قریب تو گھوم رہے تھے لیکن اوپر نہیں چڑھ رہے تھے، تو جس کی وجہ سے انہیں تجسس ہوا کہ آیا کہ یہ ایسا کون سا مقام ہے کہ کتا اس کے اوپر نہیں چڑھ رہا یا نجس جانور اس کے اوپر نہیں چڑھ رہا۔ تو ہارون الرشید نے اس تجسس کے تحت جو گرد و نواح میں لوگ بستے تھے چند ایک، ان سے تحقیق کی، تو اس تحقیق میں ثابت یہ ہوا کہ یہ قبر امیر المومنین ہے، اور جب اس کو یہ پتہ چلا کہ یہ قبر امیر المومنین ہے، تو کیونکہ وہ عباسی تھا، تو ان کے پاس کیونکہ ان کا حضرت علی کی قبر کا معلوم نہیں تھا، تو انہوں نے اس قبر کو اس دور کے لحاظ سے فوراً اون کیا اور اس کی وہاں پہ قبہ تعمیر کروایا، اور اس کے بعد جو ہے پھر آگے سے سلسلہ تعمیرات کا جاری رہا، اور اسی طرح سے یہ شہر جو ہے یہ آباد ہو۔ اب یہ کوفہ اور نجف جو ہیں یہ ایک طرح سے ٹوئن سٹیز ہیں، جیسے راول پنڈی اور اسلام آباد ہیں۔ بالکل، اور یوں کہہ لیجیے کہ اب نجف زیادہ ترقی یافتہ شہر ہے اور نجف بڑا شہر ہے بنسبت کوفہ کے، کیونکہ جناب امیر علیہ السلام کی برکات سے۔ اچھا، اب اس کی ایک اور جو اہمیت ہے اس شہر کی وہ یہ ہے کہ یہ حوضہ علمیہ ہے، اور یہاں سے جو جتنے بھی جو آیت اللہ ہیں یا گرینڈ آیت اللہ ہیں وہ یہیں سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں، اور گرینڈ آیت اللہ بشیر حسین نجفی جن کا تعلق لاہور پاکستان سے ہے وہ بھی یہیں پر اب قیام فرمائیں۔ تو جو اس کی علمی اہمیت ہے علم و ادب کے حوالے سے وہ پوری دنیا میں کس طرح سے مانی جاتی ہے؟ جی آپ بالکل، یہ بات آپ نے بجا فرمائی ہے، حدیث رسول ہے انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اور اس کا دروازہ ہے، اور یہ علم کے دروازے سے اگر علم نہیں بٹے گا تو کہاں سے بٹے گا؟ اور اسی لیے حوضہ علمیہ نجف جو ہے وہ نجف اشرف جو ہے وہ انتہائی ممتاز اہمیت کا حامل ہے، اور انتہائی بڑے بڑے عالم دین
جو اپنی تعلیم و تربیت جو ہے وہ اسی شہر کے حوضوں سے حاصل کی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. حتیٰ کہ جیسے امام خمینی جیسی شخصیت کہ جنہوں نے انقلاب اسلامی ایران برپا کر دیا وہ بھی یہیں کے تعلیم یافتہ تھے. ابو القاسم الخوئی جیسی شخصیت جنہوں نے, اور اس کے علاوہ آج کے دور کی اگر ہم بات کریں علی حسینی سیستانی صاحب اور حافظ بشیر حسین نجفی صاحب جو کہ پاکستانی ہیں اور پاکستان کے واحد جامع شرائط مجتہد ہیں, مرجع ہیں, اور ان لوگوں نے ایک بہت بڑا علمی انقلاب لے کے آئے, اور اس علمی انقلاب کی وجہ سے ہی اتنے بڑے بڑے معاملات, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ داعش کا اتنا بڑا معاملہ ہو گیا, طالبان کے اتنے بڑے بڑے معاملات ہو گئے, اور ان کی کوشش ان مرکز شیعت پہ قبضہ کرنے کی بھی تھی, اور سب کچھ تاریخ ظلم کے باب کھل گئے اور ہر طرح کا ظلم روا روزوں پہ بمباریاں تک, بمباریاں صدام کے دور میں روزوں پہ بمباریاں تک ہوئیں, اور لیکن داعش یہاں تک نہیں پہنچ سکی بہرحال. اور اس کے بعد انہی علماء کے حکم پہ حشد الشیبی کی تشکیل دی گئی, اور حشد الشیبی ایک سول آرمی فورس تھی, اور انہوں نے مل جل کے جو ہے وہ اسی جو علم کے علماء کے علم کی برکت سے اور ان کی احکامات کی پابندی کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور اپنے سروں پہ کفن باندھ لیے, اور آج عراق کو انہوں نے ہر لحاظ سے آزاد کرا لیا. اچھا, ایک اور چیز جو میں یہاں دیکھتا ہوں اور میں نے دیکھی یہاں پہ, میں کیونکہ بہت عرصے بعد آیا ہوں اور اب یہ سمجھ لیں کہ ہوش سنبھالنے کے بعد اب یہاں پر میرا چکر لگا ہے. میں بہت چھوٹا تھا جب میں پہلے آیا تھا, تو اب بھی یہی دیکھتے ہیں, تب بھی یہی دیکھا کہ یہاں پر لوگ ایک تو یہ کہ ظاہر زیارت کرنے آئے ہیں, ٹھیک ہے زیارت کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں. مطلب سنتی نمازیں کہہ لیں یا شکرانے کی نمازیں کہہ لیں, جو بھی ہیں ہم مسلسل, یا جو فرض نمازیں ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں, اور یہاں پر باجماعت نماز بھی ہوتی ہے. تو یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چاہے حضرت علی کرم اللہ وجہ ہوں یا پھر امام حسین علیہ السلام ہوں, جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جانیں دیں یا جو دیگر ائمہ کرام تھے, اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے لوگ یہاں پر کوشش کرتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی یہاں پر آئے اور دیکھا کہ لوگ یہاں کوئی نماز نہیں پڑھتا, کیونکہ نماز جو ہے وہ سب سے افضل ہے اور نماز جو ہے دین کا ستون ہے. تو لوگ یہاں پر نمازیں جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں. نماز دلیل ہے محمد و آل محمد سے محبت کی, ائمہ کرام سے محبت کی دلیل ہے, اور یقیناً افضل عبادت ہے. اور دیکھیے, لیکن میں ایک چھوٹا سا فلسفہ بالکل 2 لائنوں کا آپ سے بیان کروں گا. آپ چاہے ساری عمر بھی سجدے میں پڑے رہیں, نہ اللہ کو فرق پڑے گا اور نہ ائمہ کرام کو فرق پڑے گا, حتیٰ کہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو بھی فرق نہیں پڑے گا, چاہے ہر وقت نماز پڑھتے رہیں جیسے مرضی لیکن ہم اپنی اطاعت کا مظاہرہ کرتے ہیں نماز پڑھ کے. تو ان مقدس جگہوں پہ نماز کا ثواب بھی کئی گنا کیونکہ زیادہ ہے یقیناً, اور اطاعت معصومین کا اعادہ بھی ہے. اس لیے یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ نمازیں باجماعت بھی اور نوافل بھی اور خوشنودی خدا کی خاطر اور تقرب امیر المومنین کی خاطر نمازیں بالکل پڑھتے ہیں. اور یہاں پہ عزاداری کا بھی یہ بہت بڑا مرکز ہے, اور یہاں عزاداری اور ماتم اور مجالس کا بھی سلسلہ مسلسل منعقد ہوتا رہتا ہے. آج ہی گزشتہ کل سوئے میں امام حسین تھا, تو یہاں سارا دن عزاداری کے مراسم ادا کیے گئے, اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں نجف میں گھوم پھر کے, حرم پہ گھوم پھر کے, تو تمام عراقی جو ہیں وہ کالے کپڑوں میں, وہ کہ وہ اپنے لحاظ سے ہم پاکستانی ہم شراکت بھی کالی پہنتے ہیں, وہ اپنے تاشے کالے پہنتے ہیں یا پینٹ شرٹ کالی پہنتے ہیں, لیکن پورا نجف آپ کو سیاپوش نظر آئے گا ایام عزاداری یقیناً. اور جو احادیث مبارکہ ہیں یا جو روایت ہوتی ہم تک پہنچی ہیں, تمام باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے متعلق فرمائی ہیں, واقعی یہاں پر آ کر اندازہ یہی ہوتا ہے جس طرح سے ابھی عمار بھائی نے کہا. اور یہ جب یہاں پر وقت جو ہے وہ 3 بجتے ہیں, 4 بجتے ہیں یا 5 بجتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک جو گھڑیال ہے اس کا گھنٹہ جو ہے وہ بجتا ہے, تو وہ وقت کا جو ہے نا وہ آپ کو پتہ دیتا ہے. تو وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے, اور اس ویڈیو کا وقت جو ہے وہ بھی گزر گیا ہے, اور آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور عمار بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کے ساتھ ہم ان زیارات مقدسہ پر آ رہے ہیں اور یہاں پر حاضری بھی دے رہے ہیں. اور میرے جو دیکھنے والے ہیں, جو میرے یوٹیوب کے سبسکرائبرز ہیں, ان کے لیے ہم ان مقامات کو لاتے رہیں گے, لے کر آئیں گے. اور یہ دنیا بھر میں جس طرح ریلیجس ٹورزم ہوتا ہے نا, تو یہاں پر اس کی ایک واقعی بڑی اہمیت ہے, اور لوگ آتے ہیں یہاں پر اور روحانی سکون جو ہے وہ پاتے ہیں. تو
بہت شکریہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایسی مزید ویڈیوز، مزید مقامات کی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.